بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں اور نہ ہی عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں ہو یا بہن، بیوی ہو یا بیٹی، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق اور فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا اور اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جو اسلام کا عورت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو زندگی کا حق دیا ہے۔ جہالت کے زمانے میں عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کی سخت وعید ہے اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو شخص اس کے حق سے روح گردانی کرے گا، قیامت کے دن خدا کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ اسی طرح مشرکین مکہ اور اس سے پہلے کے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اور اسلام کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کی ممانعت رکھی۔ اس سے اسلام میں عورت کا اونچا مقام اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام میں مرد اور عورتیں دونوں انسان ہیں۔ وہ دونوں انسانیت کے لحاظ سے، اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے بھی فطرتاً ایک عظیم شاہکار ہیں، جو اپنی خوبیوں اور اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ساری کائنات کے محترم اور بزرگ ترین ہستی ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کا بھی حق دیا ہے۔ انسان کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے، اور کوئی شخص یا قوم علم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ علم صرف مردوں یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا ہے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹیں اور پابندیاں تھیں وہ اسلام نے سب ختم کر دیں۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی اور ان کو تعلیم و تربیت دی اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسلام مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے، اور اس نے ہر ایک کو عبادت، اخلاق اور شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے۔ اسلام نے عورتوں کو شوہر کا انتخاب کرنے کا بھی حق دیا ہے۔ شوہر کے انتخاب کے بارے میں اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے۔ لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حال میں ضروری قرار دی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے گھرانے سے دی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مدینے کے بہت سے معزز گھرانے سے آنے لگا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خاموش رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس چیز کو اللہ اور اس کی رضا پر چھوڑتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل امین حضرت علی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ بیٹی، آپ کی اگر رضامندی ہے تو میں آپ کا نکاح حضرت علی سے کروں۔
اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور یہ تمام تر برتری اسلام نے عورت کو دی۔ اسلام نے عورتوں کو الگ مالیاتی حقوق بھی دیے ہیں۔ عورت کا نفقہ ہر حال میں مرد کے ذمے ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمے، اگر بہن ہے تو بھائی کے ذمے، بیوی ہے تو شوہر پر اس کا نانفقہ واجب کر دیا گیا ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمے ہیں، تاکہ ہر حالت میں عورت کی عزت و کرامت محفوظ رہے۔ ہاں، البتہ اگر عورت اپنے شوہر یا اپنی اولاد کو خود اپنی مرضی سے پیسے یا زمین یا اپنی جائیداد دے دے یا ہبہ کر دے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے مطابق جو اس کو دیا ہے۔ خدا ان قریب تنگی کے بعد کشادگی بخشے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد نصف صدی تک امہات المومنین نے علمی خدمات سر انجام دیں۔ ان میں حضرت عائشہ کا علمی مرتبہ بہت بلند اور وسیع ہے۔ وہ امت مسلمہ کی ماہرانہ عالمہ تھیں۔ علمی میدان میں آپ نے عملی اور اجتماعی اور معاشرتی واعظ و نصیحت اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سے کام کیے۔ حضرت عائشہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے جلا بخشی، اس لیے تمام دینی علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کی، اور آپ کے حلقہ علم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی شریک ہوتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ اکابر صحابہ کی طرح حدیث، فقہ، فتویٰ، طب، انسانیت، طب، شاعری اور عرب کی تاریخ اور کئی علوم میں ان کو امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اسلام نے انسان کو جو عزت اور احترام دیا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں۔ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں برابر ہیں، اور اسی طرح دارالآخرت میں اجر و ثواب میں بھی برابر ہیں۔ بلکہ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اسلام امن و امان اور انسانیت کا دین ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے جس نے نہ صرف انسان بلکہ حیوان نباتات کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اسلام میں وہ مقام جو عورت کو حاصل ہے اس کا وجود کسی اور مذہب میں نہیں، اس لیے اس کی حفاظت، عزت اور قدر کرنا معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ آپ عورت ہیں تو اپنے عورت ہونے پر فخر کریں، کیونکہ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم اور جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کے مقابلے میں شجاعانہ انداز میں کھڑی رہیں وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عورت تھیں، اور وہ حضرت آسیہ تھیں۔ اسی طرح سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، اور وہ تھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش فرمایا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ وہ ایک عورت ہی تھی، اور وہ تھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عورت تھیں، اور وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور وہ شہید ہوئیں وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عورت تھیں، اور وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عورت تھیں، اور وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھیں، اور وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ سب سے پہلے جس نے صفا مروہ کی صحیح انجام دی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عورت تھیں، اور اب ہر سال لاکھوں حاجیوں پر لازم ہے کہ ایک عورت کے انجام دیے گئے فعل کو بجا لائیں ورنہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا، اور وہ حضرت ہاجرہ تھیں۔ سب سے پہلے سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوئیں وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ عورت تھیں، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں۔ جس نے قیصر یزید کو للکارا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ عورت تھیں، اور وہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔
ہر عورت کو مبارک ہو کہ وہ عورت پیدا کی گئی ہے، عورت ہونے کا حق ادا کریں۔ اسلام کی اس مثالی عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نہ کہ آج کل کے ڈرامہ سیریز کی عورتوں کو۔ ان اسلامی ماؤں کا کردار اپنائیں اور اپنے معاشرے کو بہترین تربیت یافتہ اولادیں عطا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔